ضرور نکاح کی خواہش کرنے والے جسم کا انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا 3 دن تک آپ اسے کسی طرح بہلائیے۔ ان قریب اللہ پاک ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی فیصلہ فرما دے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ 3 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بعض معاملات تو ایسے بھی آئے جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے بعد فاروق اعظم نے لوگوں کے سامنے انہیں ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں ایک بار پھر ویلکم۔ ناظرین، ایک قاضی اور جج کی زندگی میں سم ٹائمز ایسے کمپلیکیٹڈ کیسز بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور امپاسبل نظر آتا ہے۔ دراصل اسی طرح کے کیسز اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ جج کتنا باصلاحیت اور انٹیلیجنٹ ہے، کس بلند مرتبے پر فائز ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے 2 تاریخی عدالتی فیصلے سنیں گے، وہ فیصلے جو کسی طور پر حل ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے، وہ فیصلے جنہوں نے پریشان حالوں کی پریشانیاں حل کی اور آزمائش میں پھنس جانے والوں کو آزمائش سے نکالا۔ چنانچہ ناظرین، ایک شخص اپنے چند دوستوں کے ساتھ کسی سفر پر گیا۔ اس کے دوست تو واپس لوٹ آئے مگر وہ واپس نہ آیا۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اس کے دوستوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے گھر والے یہ معاملہ قاضی شرح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لے کر گئے تو آپ نے پوچھا کیا قتل کا کوئی گواہ ہے؟ چونکہ قتل کا کوئی گواہ نہیں تھا لہٰذا مزید آگے پروسیڈنگ ہو نہیں سکی، تو اس کے گھر والے اس معاملے کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں لے گئے اور ساری بات عرض کر دی کہ قاضی شرح نے ان سے یہ کہا ہے۔ ان کی ساری باتیں سن کر آپ نے قاضی شرح کے طرز عمل پر سب سے پہلے تو ایک بطور کہاوت ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سعد چادر میں اونٹوں کو کنووں پر لایا اور خود چادر تان کر سو گیا۔ اے کاش کوئی سعد کو بتائے کہ اے سعد، اونٹوں کو اس طرح پانی نہیں پلایا جاتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عربی کہاوت کہی جس کا ترجمہ ہے کہ جانوروں کو پانی پلانا ہو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں کسی گھاٹ وغیرہ سے پانی پلایا جائے۔ پھر آپ نے اس شخص کے تمام دوستوں کو الگ الگ کر کے بلایا اور ان سے مختلف سوالات پوچھے تو ان کے جوابات مختلف نکلے، ڈیفرنٹ نکلے۔ پھر بالآخر انہوں نے مان ہی لیا کہ واقعی انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ بطور قصاص ان سب کو بھی قتل کر دیا جائے۔ بعض معاملات تو ایسے بھی آئے جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے بعد فاروق اعظم نے لوگوں کے سامنے انہیں ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ لولا علی لا ہلک عمر، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک بار امیر المؤمنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک ایسی عورت پیش کی گئی کہ جس کے یہاں ایک نہایت ہی عجیب بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس بچے کے باڈی پارٹس یعنی اپر باڈی میں 2 بدن، 2 پیٹ، 4 ہاتھ اور 2 سر، جبکہ لوور پارٹ میں 2 رانیں، 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں عام انسانوں کی طرح تھے۔ گویا اوپری حصے کے اعتبار سے وہ 2 جسم اور نچلے حصے کے اعتبار سے ایک جسم تھا۔ اس عورت اپنے ہسبینڈ سے میراث یعنی جائیداد میں بچے کا جو اس کا باپ تھا اس سے حصہ طلب کر رہی تھی، مانگ رہی تھی۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم نے اس کیس کے فیصلے کے لیے صحابہ کرام کو جمع کر کے ڈسکشن کی، لیکن کوئی اس کا فروٹفل سلوشن نہیں مل پا رہا تھا۔ تو آپ نے مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو اس مسئلے کے حل کے لیے بلایا۔ جب آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کیا تو آپ بھی بہت حیران ہوئے، لیکن آپ نے مختلف اسٹیپس میں اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ سب سے پہلے آپ نے فاروق اعظم سے عرض کی کہ آپ اس بچے کو یہیں روک لیں اور جو ان کی ضروریات وغیرہ کا سامان ہے وہ سب بھی منگوا لیں، ایک خادم بھی ان کے لیے مقرر فرما دے، سرونٹ، جو ان کے اخراجات وغیرہ کی ترکیب بھی بنا دے۔ چنانچہ فاروق اعظم نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کا جو عجیب سا بچہ تھا اب وہ جوان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے میراث اپنی جائیداد کا حصہ مانگا۔ مولا علی نے اس کے لیے بھی ایسا ہی سرونٹ مقرر کر دیا جو ان کی ماں کی طرح ان کی خدمت کرتا رہے۔ پھر کچھ ٹائم بعد ان دونوں جسموں میں سے ایک میں نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تو فاروق اعظم نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ اب کیا کریں، کیونکہ دونوں جسموں میں کی مختلف خواہشات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک بہت حلیم اور نہایت ہی عزت والا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ 2 بھائیوں میں ایسا معاملہ پیدا کر دے کہ ایک بھائی نکاح کے بعد کے معاملات کرے
اور دوسرا بھائی اسے دیکھے، ضرور نکاح کی خواہش کرنے والے جسم کا انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا 3 دن تک آپ اسے کسی طرح بہلائیے، عن قریب اللہ پاک ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی فیصلہ فرما دے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ 3 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب مزید پریشانی بڑھ گئی کہ بعض لوگوں نے اس مردہ جسم کو کاٹنے کا مشورہ دیا، لیکن فاروق اعظم نے اس سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اب تو معاملہ بہت آسان ہو گیا ہے، مردے جسم کو غسل و کفن دیا جائے، مردہ جسم کو خادم اٹھاتا رہے اور دوسرا بھائی اس کی مدد کرتا رہے۔ جب 3 دن بعد مردہ جسم خشک ہو جائے تو اس خشک حصے کو کاٹ دیا جائے، اس طرح زندہ جسم کو بھی کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے مردہ لاش کی تکلیف زندہ کو تکلیف دے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ پاک اسے بھی 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رکھے گا۔ لوگوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور واقعی پھر دوسرے لڑکے کا بھی 3 دن بعد انتقال ہو گیا۔ اس عجیب و غریب مسئلے کے انوکھے فیصلے کے بعد امیر المؤمنین فاروق اعظم نے مولا علی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کی کیا بات ہے، آپ تو ہر مشکل کو کھول کر رکھ دیتے ہیں اور ہر حکم کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اسی پر آج ہم اپنی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔